बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 5 ऐसी ख़बरें आज हम आपसे शेयर करेंगे जिसके नतीजे में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, इसमें पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, और जो अक्टूबर नवंबर के बाद मुल्क में क्या होने जा रहा है उसकी मेरा ख़्याल है कि जो तस्वीर है वो बड़ी नुमायाँ हो जाएगी। पहली ख़बर यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी अबतरी की सूरत हाल के नतीजे में मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ारत ख़ज़ाना के मनसब से हटाने का फ़ैसला किया गया है और उनको रिप्लेस करेंगे सेनेटर इसहाक डार साहब, जो पाकिस्तान के पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और उनके साथ ही लंदन में पिछले कोई 3-4 साल से वो मफरूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई किया था अपनी जो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी और उनको जो मफरूर करार दिया गया था कि उसको कलअदम करार देने के लिए, लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने ये अपनी पटिशन वापस ली और फिर एहतसाब अदालत में ये पटिशन फ़ाइल की गई और उसके नतीजे में एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब के जो दायमी वारंट हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं 7 अक्टूबर तक के लिए और कहा है जी कि इसहाक डार साहब 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान आ सकते हैं और वो सीधे अदालत में पेश हों, और ये गारंटी दी गई उनके वकील की जानिब से और कहा गया जी कि वो इस्लामाबाद में लैंड करते ही सबसे पहले वो अदालत में आके हाज़िरी लगवाएंगे और फिर उसके बाद बाकी मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए उनकी 7 अक्टूबर तक जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो इस तरह से इसहाक डार साहब की वापसी की राह जो है वो हमवार हो गई है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी, और नवाज शरीफ साहब के साथ वापसी के साथ साथ बड़ी खामोशी से MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त की जा रही है। वो भी हम कुछ डेवलपमेंट आपसे शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद में एक पिटिशन फ़ाइल की गई है अल्ताफ़ हुसैन को जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसकी फराहमी के लिए, और कौमी शनाख्ती कार्ड जब फराहम कर दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट और फिर उसके बाद कराची के अंदर जो उनका असर और रसूख है सियासत का उसको क्या बहाल किया जाएगा, या उस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब अभी इसहाक डार की वापसी को बतौर टेस्ट केस देख रहे हैं कि इसहाक डार वापस आते हैं तो उनके साथ जो पाकिस्तान की अदालती जुडिशल सिस्टम है वो किस तरह से डील करता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्या सलूक करती है, और अगर साजगार माहौल पाया गया और हालात साजगार देखे गए और इमरान खान के रवैये के अंदर भी लचक देखी गई तो फिर नवाज शरीफ साहब भी अपनी वापसी के लिए जो है कि वो कदम बढ़ाएंगे। पहला कदम उन्होंने लाहौर में एक पटिशन फ़ाइल की, एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें अदालत से ये दरख्वास्त की गई है कि उनको जो मफरूर या इश्तिहारी करार दिया गया और उसके नतीजे में जो असासे मुंजमद किए गए थे वो फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। ये एक प्लाट की अलाटमेंट का केस था और इसमें करप्शन के इल्ज़ामात, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल था नवाज शरीफ साहब पर, और ये कहा गया जी कि ये केस क्योंकि एहतसाब के दायरा इख्तियार नए कानून के मुताबिक एहतसाब के दायरा कार में नहीं आता, ये 50 करोड़ से कम मालियत का केस है, 13 करोड़ मालियत में इसमें इल्ज़ाम था, तो इसलिए ये केस पहले ही एहतसाब अदालत से जा चुका है। तो जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला था इश्तिहारी या मफरूर करार देने वाला उसको भी ख़त्म किया जाए, तो उस सिलसिले में भी ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जो इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की गई है वो MQM की जानिब से दायर की गई है और अदालत ने इस्तफसार किया कि MQM का इस शख्स से क्या तल्लुक़, तो कहा गया जी कि MQM जमात है और इनके ये कायद बानी हैं, तो इसलिए किया जा रहा है। फिर अदालत ने ये पूछा कि क्या ये पाकिस्तानी है, तो कहा गया नहीं जी, इनका क्योंकि शनाख्ती कार्ड अभी नहीं है, रिन्यू होना है, और उस सिलसिले में ही पटिशन फ़ाइल की गई है कि जो पाकिस्तान का फॉरेन मिशन है, हाई कमीशन है लंदन में, कि उसको ये हुक्म दिया जाए कि वो उनको
شناختی کارڈ جو ہے کہ وہ دیں، اور اس سلسلے میں یہاں نادرا کو بھی حکم دیا جائے کہ ان کے وہاں پہ جو ڈاکومنٹس ہیں لیگل ان کو بحال کیا جائے اور ان کو فراہم کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ کیا ثبوت ہے کہ یہ پاکستانی ہے، تو اس وقت ان کا ڈاکومنٹس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر ان کا 1989 کا شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ فراہم کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس پہ بھی جو متعلقہ فریقین ہیں، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، عدالت نے ان کو نوٹس فراہم کیا ہے، اور انٹرسٹنگلی اس نے اتفاق کے یا کچھ بھی 12 اکتوبر کی سماعت کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اس کیس کے اوپر، اور 12 اکتوبر پاکستان کی سیاست میں اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی موومنٹ تھی بحالی کی، اور وہ کراچی جا رہے تھے وہاں سے کراچی بار کو خطاب کرنے کے لیے، تو اس روز جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں ڈی چوک میں بھی اپنا بھی جلسہ رکھا ہوا تھا، پریزیڈنٹ بھی تھے وہ، اور وہاں پہ انہوں نے مکہ لہرا کر اپنی طاقت کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ 12 اکتوبر کے تمام دن کراچی میدان جنگ بنا رہا، آج ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور یہی ایم کیو ایم کے لوگ تھے جنہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا، کیونکہ پورا شہر کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو فائرنگ اور دھنگا فساد، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں افتخار چودھری کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ تو اب یہ 12 اکتوبر ہی تاریخ ہے ان کی کہ ان کو آئی ڈی کارڈ جو ہے اور لیگل ڈاکومنٹس جو ہیں کہ وہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس حوالے سے ہیئرنگ ہوگی۔ چوتھی خبر جو ہے وہ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر جو دباؤ بڑھانے کا سلسلہ ہے وہ اب عدالتوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے۔ مختلف اوقات کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں جی کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے۔ شیخ رشید صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر ٹیلی فون نمبرز دے کر جو ہے کہ ایک درخواست دے دی ہے، جس میں انہوں نے دو نمبر ان کے اندر لکھے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ نامعلوم نمبر ہیں جن سے ان کو ٹیلی فون کالز کی گئی ہیں، اور کہا گیا جی ان کو قتل کی، اغوا کی دھمکیاں، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پھر شہریار افریدی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی رہے، وزیر مملکت بھی رہے داخلہ امور کے، شیخ رشید وزیر داخلہ رہے، اور شہریار افریدی جو ہیں وہ وزیر مملکت برائے داخلہ رہے، پھر ان کو بعد میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا بھی وزیر بنایا گیا تھا۔ تو ان کے کوہاٹ میں گھر کے دروازے کے اوپر جو ہے دستی بم سے حملہ کیا گیا، اگرچہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کی گھر کی دیواروں کو اور گیٹ کو نقصان پہنچا۔ تو یہ کیا میسیج ہے؟ اور پھر ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے 123 استعفوں کے معاملے کے اوپر کہا کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ بغاوت کے قانون یا سیڈیشن کے آرٹیکل جو تعزیرات پاکستان کے اندر ہے، اور اس کو برطانوی راج کے اندر یہ قانون بنایا گیا تھا، اس کے خاتمے کے لیے شیریں مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو وہاں پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس قانون کے حوالے سے بھی بات چیت کی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے، اور اس قسم کے قوانین یا ایسی چیزوں کو قانون سازی کے ذریعے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، rather than کہ کورٹ سے رجوع کیا جائے اور کہا جائے کہ کورٹ ایسے قوانین کو غلط قرار دے۔ کورٹ جو ہے وہ ان قوانین کے غلط استعمال کے اوپر فیصلے دے رہی ہے اور بینیفٹ بھی پہنچا رہی ہے ان قائدین کو جن کے خلاف ایسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان مقدمات کو خارج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے، انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ تو یہ جو 4-5 خبریں ہیں، ایک طرف جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جا رہا ہے، قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، پروسیکیوٹرز تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کی واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اقتدار میں تھے تو ملک سے باہر گئے، اور جب تک اقتدار سے باہر تھے تو ملک سے باہر رہے، اور اب آ کے سیدھا جو ہے وزارت خزانہ کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے بھی بہت سی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، الطاف حسین کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ موومنٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اب جو ہے کہ وہ پولیٹیکلی قابو میں نہیں آ رہا، تو اچھا دھمکانے کے حملے اور یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور عدالتوں کے اندر کیسز، الیکشن کمیشن کے اندر کیسز بھی نظر آ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کس طرح سے ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔
پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اچھا اب پولیٹیکلی سندھ کے اندر بہت زیادہ اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اندر خوف و ہراس ہے، خاص طور کے اوپر عامر لیاقت علی خان کی ڈاکٹر عامر لیاقت کی نشست پر جو ضمنی الیکشن ہوا تھا، تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں گٹھی ہوئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور سب کے مل کر بھی پی ٹی آئی کے برابر ووٹ نہیں تھے۔ ایسی صورتحال میں کچھ عرصے سے یہ گفتگو بھی چل رہی ہے کہ جس طرح سے بھٹو کی مقبولیت کو قابو کرنے کے لیے، سندھ کو قابو کرنے کے لیے ایم کیو ایم بنائی گئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، ایک بار پھر ایم کیو ایم اور ان کا جو وہ ایک انٹرنل سسٹم ہے سیکٹر اور سیکٹر انچارج کا، کہ اس کو اگر بحال کیا جائے یا فعال کیا جائے تو شاید تحریک انصاف کو کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے اندر قابو کیا جا سکے۔ تو کیا یہ سیاسی خیال جو ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست کے لیے یہ مفید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سیاستدانوں کو اگر ان کے اوپر سنگین جرائم یا جو غیر آئینی یا غیر قانونی اقدامات ہیں ان کے مقدمات سے اگر وہ کلیئر ہوتے ہیں تو ان کو سیاست میں اکراس دا بورڈ عملی طور کے اوپر حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن جس انداز میں پولیٹیکل انجینئرنگ ماضی میں کی گئی اور جس کا نقصان پاکستان نے کئی دہائیوں تک اٹھایا، کیا اسی قسم کے اقدامات پھر کیے جائیں گے تو کیا پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا، اس کے نقصانات اور اس کا ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس کا فیصلہ قومی اداروں کو بھی اور عوام کو بھی آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو گئے، اور پھر الٹیمیٹلی کیونکہ جمہوریت کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار عوام کو ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے، تو پھر عوام کو اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ان سارے حقائق اور معروضی جو حالات ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔